أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ محترم و معزز دینی اسلامی بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے تعلیم و تربیت کی بنیادی خصوصیات پر خطاب کروں گا۔ انشاءاللہ ان 10 خصوصیات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں، اگر ان اوصاف کو، ان خوبیوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نسل کی اور اپنی اولاد کی اور نوجوانوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اسوے کو، طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے معلم انسانیت اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم تمام کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے کی پیروی کرنے کی ہم سب کو تاکید فرمائی ہے۔ معاشرے میں جہاں اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، والدین ہیں، علماء ہیں، خطباء ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، تو اساتذہ کے لیے، معلمین کے لیے، والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے وہ 10 بنیادی اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں ملتی ہیں، میں ترتیب سے ان تمام اوصاف کو آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ وقت جمعے کا بہت مختصر ہے۔ یہ ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے 15-20 منٹ میں مجھے پیش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت 159 اور 160 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، پوری انسانیت کے لیے جو سب سے بہترین نمونہ ہے، اسوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا ایک بہترین وصف، آپ کی بہترین خوبی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اسوے اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی تاکید فرمائی۔ کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دل میں الفت، رافت، محبت، ہمدردی، انسانیت بے پناہ پائی جاتی تھی، اور اسی خوبی کو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے۔
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ کی اس خوبی کی وجہ سے آپ پورے انسانوں کے لیے، اپنوں اور پرایوں کے لیے، دوست اور دشمنوں کے لیے، سب کے لیے آپ نرم گوشہ رکھتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں اپنے اندر. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر اس کے بالمقابل آپ اگر سخت گیر ہوتے، اکھڑ مزاج کے ہوتے، تند خو ہوتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کبھی کے چھٹ گئے ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی. ایک انسان کا نرم دل ہونا یہ نبیوں کے اوصاف میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے، یعنی متحمل مزاج بنیے. کیسے؟ اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے سابقہ انبیاء اکرام تھے. کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب کے سب صبر و تحمل کے پیکر تھے. ایک نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، لیکن یاد رکھنا اے نبی، آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح بے صبرے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے پیغمبر کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، جو مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں تھی ان کی، لیکن نبیوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، نبی کی ادنا سی بھی بے صبری اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کو فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے پیغمبر کی طرح نہ ہو جانا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل والے ہوتے. تو معلمین کی یہ خوبی ہونی چاہیے، اساتذہ کی، سرپرستوں کی، والدین کی، کہ وہ سخت گیر رہ کر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، اپنے بچوں کو زجر و توبیخ کرتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے، لعن طعن کرتے ہوئے، ملامت کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، زجر و توبیخ کرتے ہوئے، مار پیٹ کرتے ہوئے اگر تربیت کرنا چاہیں گے تو یاد رکھیے یہ معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ، آپ اگر اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو، اپنی اولاد کو سدھارنا چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا نرم ہونا ہوگا. گرم مزاجی سے کام نہیں چلے گا. اپنی بڑائی، میں ہوں بڑا، میں تیرا باپ ہوں، میں استاد ہوں، میں تیری ماں ہوں، یہ اگر اپنا ڈھانس جمائیں گے، اپنی ڈھونس جمائیں گے، تو آپ کے بچے کبھی سدھر نہیں پائیں گے. معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کے لیے زندگی کے تمام شعبے جات میں بہترین نمونہ ہے. اسی کو اپنائیے، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. فاعف عنہم، اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتا ہے درگزر کیجیے، معاف کیجیے. آج ہمارے پاس رولز کیسے ہیں دیکھیے. اگر استاد لیٹ آتے ہیں تو پینالٹی ہوتی ہے کہ اگر 1 سے 2 چھٹی لیں گے، آپ غیر حاضر رہیں گے، ایبسنٹ رہیں گے، تو آپ کی تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹ جائیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ استاد تنخواہ کے کٹنے کے ڈر سے پابندی کرے گا. اس کو خوف دلائیں کہ آپ معلم ہیں، استاد ہیں، یہ آپ صرف نوکری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے کر
قرآن کا، دین کا، شریعت کا علم دے کر آپ پر احسان کیا ہے، اسی طرح آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیجئے. احسن کما احسن اللہ الیک. اگر اس کے بجائے اسکول کے، مدرسوں کے ڈپارٹمنٹ اور ذمہ داران یہ رول اپنائیں کہ جو پابندی سے آئیں گے، ریگولر آئیں گے، وقت پہ آئیں گے، اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے، تو ان کی تنخواہ میں ہم اضافہ کریں گے. اور اگر کوئی غیر حاضر بھی رہتا ہے کسی عذر کی وجہ سے تو اس کو درگزر کیجیے. اور جو پابندی سے آتے ہیں ان کو انعام کے طور پر مزید کچھ پیسے زیادہ دیں گے، تو دوسرے تمام اساتذہ کے لیے یہ بھی نمونہ ہوگا اور وہ بھی جو ہے اس راستے کو اپنا لیں گے. تو اسی طرح بچے کو اگر آپ سزا سنائیں گے، ہوم ورک نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، ماریں گے، کھڑا کر دیں گے، اس کے بجائے آپ وہاں پر ان کو ایک لالچ دیجیے کہ آپ اگر اپنا ہوم ورک مکمل کریں گے تو آپ کو یہ انعام دیا جائے گا. تو اس ترغیب سے اس کے اندر ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات بھی سنے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی. فاعف عنہم واستغفر لہم. اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے. استاد کا کام، والدین کا کام صرف بچوں کو نصیحت کرنا ہی نہیں ہے، ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے، ہماری تعلیم و تربیت کا ان پر کچھ اثر ہو سکے. ان کی بخشش کے لیے آپ استغفار بھی کرتے رہیں. تو سب سے پہلی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں آپ کی سیرت سے یہ ملتی ہے تعلیم و تربیت کے ضمن میں کہ سب سے پہلے ہمیں مشفق بننا ہے. مشفق بن کر ہی ہم تربیت کر سکتے ہیں. رحم دل بننا ہے، دل سوزی ہم اپنے اندر پیدا کریں، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، نرمی ہم اپنے اندر پیدا کریں. یہ نرمی کی خوبی بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی دین ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نصیحت کے لیے بھیجا، فرعون کے سدھار کے لیے بھیجا. فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روانہ کیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الى فرعون، کیوں؟ انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے. لیکن جا کر وہاں پر اپنی نبوت کا، اپنی بڑائی کا اعلان نہ کریں، بلکہ آپ اس سے نرمی سے بات کریں. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. فرعون کیسا ہے ہم جانتے ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی ظلم اور اس کے کفر کو بتایا گیا. لیکن ایسے کافر، ایسے متشدد اور ایسے ظالم، ہزاروں انسانوں کا قتل کرنے والا، معصوم بچوں کا قتل کرنے والا، ایسے انسان کے پاس بھی جب پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے تو نصیحت کی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم فرعون سے نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. ممکن ہے، پاسبل ہے کہ وہ نصیحت پکڑے گا، نصیحت حاصل کرے گا. او یخشا، یہ اللہ کا ڈر بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ مثبت انداز سے کام کریں گے تو اولاد کی بھی اصلاح ہوگی، گھر والوں کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی، سماج کی اصلاح ہوگی، طلباء کی اصلاح ہوگی. یہ معلم انسانیت کا سب سے بہترین، سب سے پہلا اصول ہے جو تعلیم اور تربیت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے. اب دوسرا اصول، دوسری بنیادی خصوصیت، اس کے لیے میں پہلے مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے. مجرموں کی، سرکشوں کی، گناہ گاروں کی، خطا کاروں کی، کیونکہ انسان کی فطرت میں خیر اور شر دونوں بھی ہیں، دونوں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، دونوں چیزوں کو. تو چنانچہ اللہ کے نبی کی محفل میں ایک نوجوان آ گیا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دھڑلے سے سوال کر دیا، پوچھنے لگا
کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے زنا بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس نوجوان نے کیسا سوال کیا؟ بے حیائی کا سوال کیا، برائی کا سوال اور بدکاری کا سوال کر رہا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ استاد سے ایسا سوال کرے تو استاد اس کی تربیت کیسے کرے؟ اگر طلبہ اور بچے، نوجوان جو آج کے سوشل میڈیا کی وجہ سے اپنے اخلاق، اپنے ایمان، اپنے کیریکٹر کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے اس نوجوان کو آپ نے خریب کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا پیار و محبت سے، شفقت سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ جس برائی کو کرنے کا تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، ممکن ہے کہ وہ کسی کی بہن ہوگی، مختلف مثالیں دی آپ نے، وہ ماں ہوگی کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر کوئی دوسرا تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ یہی حرکت کرے تو تم کیا کرو گے؟ نوجوان نے کیا کہا؟ اپنا غصہ دکھایا، میں ایسے کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، اسے مار دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس تم بھی یہ جو فیل کرنے جا رہے ہو، یہ حرکت کرنے جا رہے ہو، جس کا تم پرمیشن لے رہے ہو، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ یہ ڈر دلایا، اس کے بعد آپ نے اس کے سینے پر تھپکا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اس کو شر سے، گناہ سے پاک کر دے۔ اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ پھر نگاہ نیچے سے جب اٹھی تب تک اللہ کی طرف سے اس نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ہدایت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ وہ مرتے دم تک اس نوجوان نے کبھی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایسی تربیت، ایسی نصیحت اور ایسی دعا جو دلوں کے اندر اثر کر جائے، آج ہمارے والدین کو یہی رول ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہے، اس میں دوسری نصیحت یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم انسانیت تھے، بذات خود اس کا عملی نمونہ تھے آپ۔ آج ہمارے اساتذہ سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے ٹیچر سگریٹ گٹکے مارتے ہیں، تو اب بتائیے بچوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایسے لوگ اچھے اور سچے معلم اور والدین بن ہی نہیں سکتے۔ معلم کے لیے، استاد کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پہلے اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بنے، تب جا کر آپ اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، نصیحت اثر کرے گی۔ خود بے دین ہیں، بچے کو دین کی نصیحت کر رہے ہیں، خود گمراہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، بچے کو دین پر چلو بولتے ہیں، کہاں نصیحت ہو؟ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے پیکر تھے اور اقامت صلاۃ کے پابند تھے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا، باجماعت ادا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ آخری لمحات تھے، آپ کے بیمار ہو گئے، مسجد کو جا نہیں سکتے تھے، اٹھنا چاہتے ہیں، غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو آپ کا آخری عمل بھی نماز، آخری نصیحت بھی نماز، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تو شریعت کے پابند بنے معلمین، اساتذہ اور والدین۔ اور چوتھی نصیحت یہ ہے، رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ ایام 20 کے روزے،
چاند کی 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ یہ بھی معلمین کے لیے، نصیحت کرنے والوں کے لیے، مصلحین کے لیے ضروری ہے۔ اس کا اثر ان پر بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور دوسروں پر بھی اثر ہوگا۔ اور 5ویں نصیحت، سادگی کی زندگی گزاریں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، السذاجۃ من الایمان کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ساری اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو، میانہ روی کو، اعتدال کو پسند فرمایا اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے بہترین نمونہ بنایا۔ آج ہمارے دعات، معلمین، علماء وہ یہ چاہتے ہیں کہ عالی شان زندگی گزارے اور پھر دوسروں کو نصیحت اور واعظ کرے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں کوئی ایسا اثاثہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا ہو، بلکہ آپ نے اپنا علم اور اپنی شریعت اور اپنی سیرت دوسروں کے لیے بہترین اسوے کے طور پر چھوڑا ہے۔ یہی اثاثہ تھا آپ کے پیروکاروں کے لیے۔ اور پانچویں نصیحت یہ ہے کہ معلمین اور اساتذہ، والدین زہد و قناعت کی زندگی گزاریں۔ زہد و قناعت یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر اکتفا کریں۔ زیادہ کی حرص اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے شریعت کو پامال کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، دین و شریعت کو نہیں دیکھتے، اللہ کے نبی کے اسوے کو نہیں اپناتے، اسی لیے قدم قدم پر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 7ویں نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے، حقوق و مساوات کے علم بردار تھے۔ بھائی چارہ آپ نے قائم کیا اور ایسا عدل قائم کیا کہ ایک دفعہ آپ نے اعلان فرمایا کہ فاطمہ مخزومی قبیلے کی عورت نے چوری کیا ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کو ضرور سزا دلواتا۔ یعنی عدل انصاف کی آپ نے ایک مثال قائم کر دی۔ لیکن ہمارے بڑے، چاہے وہ لیڈران ہو، قائدین ہو، اساتذہ ہو، یا بڑے عہدے پر جو فائز ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا جب معاملہ آتا ہے تو اسے چھپا دیتے ہیں، اور جب غریبوں کا معاملہ آتا ہے تو مکمل سزائیں دی جاتی ہے، جیسا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ گینگ ریپ کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہوا، پورا ہندوستان نے دیکھا کہ بڑے لیڈران کی اس میں شامل ہونے کی وجہ سے کوئی سزا ان کو نہیں مل رہی۔ تو یہ ناانصافی، ظلم جب تک معاشرے میں رہے گا، معاشرے کا سدھار ناممکن ہے۔ تو معلمین اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کریں اور غصے پر کنٹرول کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ اور آخری نصیحت کہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، ایثار و قربانی کا۔ جب تک ہمارے اندر ایثار کا جذبہ نہیں ہوگا، عفو و درگزر کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنے کا اور اپنے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے سامنے والے کا نقصان پسند نہ کرنا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ واللہ تم میں سے وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے۔ ہم اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں، بھلائی پسند کرتے ہیں، نفع پسند کرتے ہیں، ہم اپنا نقصان نہیں چاہتے، تو پھر اپنے بھائیوں کا اور دوسروں کا نقصان کیوں چاہیں؟ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ دوسرے کو نقصان بھی ہمارا اپنا نقصان سمجھے،
ہم اپنے معاشرے میں خیر کو بھلائی کو عام کرنے کے لیے معلم انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں، آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی ذات کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ ہم جب اپنی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی، دیکھنے والوں کی اصلاح ہوگی، آپ جس کو سنائیں گے سننے والوں کی اصلاح ہوگی، اس پر اثر انداز کرے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی گزارنے اور ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بے دینی سے، بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔